بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ سیکنڈ ایئر ایجوکیشن، فرسٹ چیپٹر علامہ زرنوجی۔ آج کا ٹاپک ہے علامہ زرنوجی۔ آج ہم مسلم مفکرین تعلیم جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے ہم نے امام غزالی، ابن خلدون، ابن سینا، ان کے حالات زندگی، ان کے تعلیمی تصورات اور نصاب، طریقہ تدریس، اس کو ہم نے جو ان کی تعلیم کے بارے میں ان کی جو فلسفی تھی اس کو ہم نے ابھی تک ڈسکس کیا۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے علامہ زرنوجی۔ علامہ زرنوجی، ان کا تعلق تھا عرب سے۔ عرب کے عظیم فلاسفر، دانشور اور ماہر تعلیم تھے۔ ان کے حالات زندگی اتنی تفصیل سے تو نہیں ملتے، لیکن ایک روایت کے مطابق 1170 میں پیدا ہوئے اور 85 ایئر کی عمر تھی ان کی۔ انہوں نے ٹوٹل ان کی ایج جو تھی وہ 85 ایئر کی عمر پائی۔ علامہ زرنوجی نے تعلیم و تربیت کے فن پر 1203 میں تعلیم متعلم، طریق المتعلم، یعنی متعلم کہا جاتا ہے اسٹوڈنٹ کو، ان کی تعلیم اور کیسے ان کو پڑھانا ہے اس کے بارے میں ایک کتاب انہوں نے 1203 میں لکھی۔ اس کتاب کو ہدایت نامہ متعلم کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ علامہ زرنوجی نے اس میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ طلبہ سخت محنت کرنے کے باوجود جو ان کے مطلوبہ نتائج ہوتے ہیں اس کو حاصل کرنے میں ناکام کیوں رہتے ہیں۔ ان وجوہات کی نشاندہی میں تعلیم، اس کے محرکات اور اس کی بہت مختلف طریقوں سے انہوں نے بحث کی ہے، اور ان کی روشنی میں ایک معلم جو ہے وہ اپنی ٹیچنگ سٹریٹجیز، یعنی کیسے اس نے پڑھانا ہے، اس کو عملی طور پر ترتیب دے سکتا ہے۔ یہ کتاب نہ صرف متعلمین یعنی اسٹوڈنٹ کے لیے ایک رہنمائی ہے بلکہ معلم کے لیے بھی رہنمائی ہے کہ کلاس میں جو آپ کے پاس بچے ہیں ان کو آپ نے لرن کروانا ہے تو کس طرح کروانا ہے، دونوں کے لیے اس میں رہنمائی ہے۔ یہ ایک ان کی منفرد تصنیف ہے۔ تعلیمی تصورات کے بارے میں ان کے دیکھتے ہیں۔ علامہ زرنوجی کے تعلیمی تصورات کی بنیاد بھی دین اسلام پر ہے، جیسے امام غزالی، ابن خلدون اور ابن سینا کا۔ علم کی حدیث کے سلسلے میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان بنایا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ہمارا تو مذہب ایسا ہے کہ جس کا آغاز لفظ اقرا سے ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک فرد تمام علوم حاصل نہیں کر سکتا اور یہ امپاسبل ہے، اس لیے تمام علوم کا حاصل کرنا اس کے لیے فرض بھی نہیں ہے۔ تاہم طالب علم جو علم حاصل کرے اس کے اصول و ضوابط جاننا ضروری ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر جو ہے وہ علم وہ سیکھے، بلکہ وہ سیکھ بھی نہیں سکتا، جو سیکھے اس کے اصول و ضوابط کے بارے میں اس کو علم ہو۔ آپ علم کی فضیلت اور وسط کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور قول نقل کرتے ہیں کہ استاد ہر وقت اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے، امیر لوگ استاد کے امامے کی عزت کریں اور اپنی جیبوں میں وسط پیدا کریں۔ معلم اپنے علم میں اضافہ کرے، لوگ ٹیچر کو رسپیکٹ دیں اور تعلیم پہ خرچ کرتے رہیں۔ یہ ان کے تعلیمی تصورات ہیں۔ مقاصد، اب کیا وہ مقاصد بیان کرتے ہیں، تعلیم کے مقاصد، اور اتنی مقاصد کے بغیر جو ہے وہ منزل کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک آپ تعلیم کے مقاصد طے نہیں کرتے تو آپ کو اپنی منزل کا نہیں پتہ۔ اسی طرح کوئی بھی نظام تعلیم جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے مقاصد تعلیم تعین کرتا ہے۔ علامہ زرنوجی نے یہ کہا کہ ہمارے تعلیم کے مقاصد کیا ہوں گے۔ علامہ زرنوجی نے اسے رضا الہی کا اصول، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے اور آخرت میں کامیابی کو تعلیم کا سب سے بڑا مقصد قرار دیا، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں۔ اسی لیے جو ہے علم انسان کے پاس ہے تو عمل ہے، اگر علم نہیں ہے تو اس کے پاس عمل بھی نہیں ہوگا۔ رضا الہی کا اصول اور آخرت کی کامیابی وہ کہتے ہیں صرف تعلیم میں ہے۔ آپ ایسے شخص کو بدنصیب خیال کرتے ہیں جو اس مقصد کے لیے علم حاصل کرے کہ لوگ اس کی عزت کریں اور اس کے سامنے تحائف پیش کریں، یعنی دنیاوی دکھاوے کے لیے اگر ایک انسان تعلیم حاصل کرتا ہے تو علامہ زرنوجی اس کو بدنصیب خیال کرتے ہیں۔ ایسے معلمین کے لیے جو ہے وہ جیسے کہ ایسے معلمین جو کہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے اپنی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں،
تو ان کے لیے خوشخبری نہیں ہے قرآن پاک میں، ان کے لیے ہے کہ قیامت کے دن ان کے منہ پہ آگ کی لگام چڑھا دی جائے گی۔ تو اسی طرح علامہ زرنوجی نے یہ کہا کہ وہ شخص بد نصیب ہے جو اس مقصد کے لیے تعلیم حاصل کرتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں۔ نمبر 2، علامہ علم کے ذریعے علم اور مرتبہ اور رعب اور دبدبہ صرف اس حد تک جائز قرار دیتے ہیں کہ انسان اس سے لوگوں میں نیکی اور اچھائی کی اشاعت کر سکے۔ علامہ ساز کو ان تمام چیزوں کی سے احتیاط کی تلقین ورتے ہیں جس سے علم اور اہل علم کی تحقیر ہوتی ہو، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اساتذہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے علم اور کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو ان کو ان کی اس منصب سے، اس درجے سے ان کی نیچے لے آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ استاد کو تکبر اور ذلت نفس دونوں سے دامن بچانا چاہیے۔ نصاب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، علامہ زرنوجی کیا کہتے ہیں؟ نصاب قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ، طب جیسے مضامین شامل کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں سب سے پہلے قرآن اور حدیث کی تعلیم دینی چاہیے۔ ان کے نزدیک قرآن اور حدیث کو لازمی مضامین کی حیثیت حاصل ہے کہ کمپلسری سبجیکٹ ہیں، جیسے کیونکہ یہ نقلی علوم ہیں، ان کو ہم کاپی کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، قرآن اور حدیث جو ہے سب سے پہلے ان کو جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد ثانوی درجات میں، درمیانے درجات میں وہ کہتے ہیں فقہ اور اصول فقہ کی تدریس ہونی چاہیے۔ فقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی درپیش ہے تو مختلف جو ہے فرقے ہیں، اس کے علماء مل کے کوئی ایک قانون بنا دیتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے فقہ۔ ان کے خیال میں فقہ کا علم اتنا ضروری ہے جتنی انسانی زندگی کے لیے خوراک، اعلیٰ درجوں میں طب کی تعلیم دی جائے۔ تاہم فقہ اور طب جیسے مضامین اختیار کرنے کی طلباء کو آزادی ہو، یعنی ایز اے کمپلسری سبجیکٹ نہیں ہے، یہ آپشنل سبجیکٹ ہے۔ ایک بچہ اگر فقہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کا انٹرسٹ ہے تو وہ پڑھے، یا میڈیکل جو ہے اگر اس میں انٹرسٹ ہے، اس کی دلچسپی ہے، اگر وہ اس قابل ہے کہ وہ اس کو پڑھ سکتا ہے تو وہ پڑھ لے۔ مضامین کے انتخاب کے سلسلے میں معلم طلباء کی رہنمائی کریں۔ انہوں نے بھی کیا کیا ہے کہ نصاب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک لازمی ہے قرآن حدیث اور فقہ اور طب، اور باقی اس سے ریلیٹڈ جو سبجیکٹ ہیں، جو مضامین جو اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہیں وہ ان کو انہوں نے ثانوی درجات کا نام دیا ہے۔ طریقہ تدریس یعنی میتھڈالوجی، نصاب کو بچوں تک کیسے پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تدریس میں لیکچر جو ہے وہ انٹرسٹ ہو، بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ کرے ٹیچر، وہ نفسیاتی طریقے استعمال کرے، بچوں کے مینٹل لیول کے مطابق پڑھائے۔ اب دیکھیں کلاس میں بیٹھا ہوا ہر بچہ ذہین فتین نہیں ہو سکتا، کچھ بچے متوسط ہوتے ہیں، کچھ ذہین ہوتے ہیں، کچھ فتین ہوتے ہیں، تو اس لیے معلم کو چاہیے کہ نفسیاتی طریقوں کا استعمال کرے۔ نفسیاتی طریقے کیا ہیں؟ آج جو ایجوکیشن سائیکالوجی ہم پڑھتے ہیں اس میں کیوں، کب اور کیسے، یہ 3 ٹرم ہیں۔ کیوں، کب اور کیسے پڑھانا ہے، یعنی بچے کی عمر کیا ہے، اس کے تعلیمی تقاضے کیا ہیں، اس کے ذہنی تقاضے کیا ہیں، اور یہ جو انفارمیشن ہے یہ میں نے بچوں تک کیسے پہنچانی ہے۔ استاد کو پڑھاتے وقت جو ہے وہ طلباء کے نفسیاتی تقاضوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور ایک معلم کا جو طریقہ تدریس اتنا افیکٹو ہو کہ بچے کو تحریک یعنی اس کی داخلی کیفیت اس کے اندر ایسی پیدا کر دے کہ وہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے جدوجہد کرے۔ استاد شاگرد تعلقات کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ کیا کہا ہے؟ خصوصی تحریر تو نہیں چھوڑی، لیکن کچھ برحال ان کے رہنما اصول ہیں۔ استاد کا انتخاب، علامہ زرنوجی استاد کے انتخاب کے لیے طالب علم کو تاکید کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں بڑی احتیاط سے کام لیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب باقاعدہ جو ہے وہ بچہ جب 4 سال 4 ماہ، اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہو جائے تو اس کو استاد کے حوالے کیا جاتا تھا، اس کو سورہ فاتحہ اور سورہ الگ کی آیات پڑھائی جاتی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ استاد کو منتخب کیا جاتا تھا گھر کہ کس نے جو ہے اس کے علم کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اس دور میں، علامہ زرنوجی کے دور میں، والدین، بزرگوں اور دوسرے اہل علم سے پوری سنجیدگی سے مشورہ کر کے وہ کہتے ہیں استاد کو انتخاب کیا جائے۔ جب انتخاب کر لے تو مضمون کی تکمیل تک استاد نہ بدلے، کیونکہ بچوں کی جو ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے اپنے ٹیچر کے ساتھ، اور اگر بار بار جو استاد کو بدلا جائے تو بچے کے وقت کا ضیاع ہوتا ہے، اور اگر استاد کو چینج نہ کیا جائے تو اس طرح جو ہے
ٹیچر کی شہرت بھی برقرار رہے گی، اور وہ کہتے ہیں کہ استاد ایسا منتخب کیے جو صاحب علم ہو اور پرہیزگار ہو اور تجربہ کار بھی ہو۔ صبر و تحمل، تعلیم کا سلسلہ آہستہ آہستہ اور صبر و تحمل سے جاری رکھا جائے۔ اس کے لیے علامہ ایک مثال دیتے ہیں کہ لکڑی کی چھڑی کو صرف ہلکی آنچ پر سیدھا کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ اس کو تیز آنچ پہ کریں گے تو وہ جل جائے گی۔ تعلیم کے اصول میں تعطل نہ آنے دیا جائے، یعنی اس میں کوئی بھی بریک یا اس نہ آئے، اور غربت کو بھی آڑے نہ آنے دیا جائے، خواہ اس کے لیے محنت مزدوری کیوں نہ کرنی پڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی علم سے ہے، کہ علم جو ہے وہ آپ نے حاصل کرنا ہے، چاہے آپ کے معاشی مسائل ہیں، آپ اس کے لیے آپ کو محنت ہی کیوں نہ کرنی پڑے، لیکن آپ اپنے جو تعلیم ہے اس کو جاری رکھیں۔ شریک درس ساتھی کا انتخاب، اپنے ہمدرد ساتھیوں میں دوست ایسے، یعنی آپ کی کلاس میں جو آپ کا دوست ہے وہ ایسا بنائے جو محنتی ہو، صالح ہو، عقل مند ہو، سست اور غلط کار اور فسادی اور فتنہ پرور اور بیہودہ طالب علم کو ساتھی نہ بنایا جائے، کیونکہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ تعلیم کا موضوع دور انہوں نے کیا کہا ہے؟ علامہ زرنوجی اس حدیث علم حاصل کرو مہد سے لے کر لحد تک، یہ وہ 9 بلوغت کے دور کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضروری دور کیا کرتے ہیں۔ دور 9 بلوغت کا دور جو ہے یہ 18 ایئر ٹین ایج، اس سے پہلے کا جو دور ہے وہ کہتے ہیں تعلیم حاصل، اور عموماً ہم نے دیکھا ہوگا کہ بچے جو حافظ قرآن ہوتے ہیں اسی دور میں اس کو حفظ کرتے ہیں۔ مطالعے کا مناسب وقت جو ہے رات کو انہوں نے قرار دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اونٹ رات کو بہتر طور پر سفر کرتا ہے، اسی طرح انسانی ذہن بھی رات کے اوقات میں بہتر جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ رات میں بھی مغرب کے بعد اور سحری کا وقت موزوں ترین ہے۔ مطالعے کا طریقہ انہوں نے کیا کہا ہے جی، آپ نے جو ہے مطالعہ کیسے کرنا ہے۔ علامہ زرنوجی حفظ کی بجائے، جیسے علامہ ابن خلدون نے کہا تھا، یہ جو روٹ لرننگ رٹا سسٹم، اس کی بجائے فہم سمجھ بوجھ پر زور دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں سمجھ کر 2 حرف سیکھنا 2 بڑی کتابوں کے رٹنے سے بہتر ہے، تاہم سوچ سمجھ کر حفظ کرنے کی ضرورت سے وہ انکار نہیں کرتے۔ اس کے لیے تکرار، ڈرل میتھڈ، یعنی ایک چیز کو بار بار جو ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ جیسے بچوں کو جو ٹیبل سکھائے جاتے ہیں وہ اسی تکراری طریقے سے سکھائے جاتے ہیں۔ ان کے خیال میں طالب علم کل کے سبق کو 5 مرتبہ دہرائے، اس سے 1 روز قبل کو 4 بار، اور مزید اس سے 1 روز قبل والے کو 1 مرتبہ دہرائے۔ مطالعے میں اعتدال ہونا چاہیے۔ طالب علم مطالعے میں اعتدال سے کام لے، ورنہ وہ کمزور ہو جائے گا، قوت کار ہو بیٹھے گا۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے تمہارا ذہن تمہاری سواری کا جانور ہے، اسے اعتدال کے ساتھ استعمال کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ یاد کرنے یا پڑھنے بیٹھے آپ 10 گھنٹے ایک ہی نشست میں جو ہے وہ بیٹھ گئے، بلکہ اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ آپ کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں وہ کمزور نہ ہوں۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا علامہ زرنوجی۔ انشاءاللہ کل سیٹرڈے ہے، تو سیٹرڈے کو جو ہے وہ ٹیسٹ ہے۔ ابھی تک ہم نے جتنا جو ہے امام غزالی، ابن خلدون اور ابن سینا، انشاءاللہ کل اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ تھینک یو۔